السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے ایک اہم پہلو پر۔ تو آئیے حکمت و بصیرت کے چند چراغ روشن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامک اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا جدید سائنس روزے کے طبی فوائد کی تائید کرتی ہے؟ اگر ہاں تو کس حد تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا عظیم طبی معجزہ ہے جو جسم کو زہریلے مادوں سے پاک، دل کو حسد و بغض سے صاف اور روح کو گناہوں کی آلودگی سے نجات دلاتا ہے۔ ارے واہ واہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ کہ تم روزہ رکھا کرو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ اور جدید سائنس نے بھی تحقیق کے بعد یہ ثابت کی ہے کہ روزہ صرف روحانی عمل کا نام ہی نہیں بلکہ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں کہ روزہ جسم کو بیماریوں سے محفوظ اور ذہنی سکون اور صحت کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں اور یہ سائنس نے تمام چیزیں ثابت کی ہیں۔ سب سے پہلے اگر بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اس کا نظام ہاضمہ جو ہے اور جگر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت عطا کرتا ہے۔ اور یہ سائنس نے بھی جو ہے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے نظام ہاضمہ اور جگر کو بے شمار طاقت ملتی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ گیس قبض کے مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کو یہ روزہ رکھنے میں یہ مسائل پر قابو پانے کا بہت زیادہ اچھا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریض ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے میں روزہ جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجاز بھائی، جتنے بھی لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور کولیسٹرول کے جتنے بھی مریض ہیں، یہ روزہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور شوگر کو بھی اس کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے میں عطا کرتا ہے، اور سائنس نے اس بات کو تسلیم کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موٹاپے کا شکار ہیں وہ روزہ رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے موٹاپے میں بھی کمی کریں گے۔ اور یہ سائنس وقفے سے کھانا کھانے کی ترغیب دلاتی ہے، یہ وقفے سے کھانا کھاؤ، آپ کے اندر فلاں بیماری کم ہوگی، فلاں بیماری کم ہوگی۔ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہارمونز پیدا کرتا ہے جن کو جو ہے وہ سائنس نے تسلیم کیا ہے، جن کو آٹوفیگی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہارمونز ہیں جو خود کار سسٹم کے طور پر انسانی جسم میں کام کرتے ہیں اور جو مضر جو بیکٹیریا ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے اندر اتنی زیادہ خصوصیت رکھی ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ اللہ کا ایسا عطا کردہ طبی معجزہ ہے جو جسم کو زہریلے مادوں، دل کو حسد و بغض اور روح کو گناہوں کی آلودگی سے نجات دلاتا ہے۔ آئیے اس بابرکت نشست کے مبارک سفر میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسامہ بھائی، آج کے دور میں لوگ ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہیں۔ کیا رمضان ہمیں حقیقی اور روحانی سکون دے سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جس بندے کو یہ روزہ رکھنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بندے کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی وجود نہیں ہوتا، اور ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے وہ بیماری، وحشت اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے ایسی روحانی سکون عطا کرتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ کے ذکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور چند چیزیں بتاتا ہوں اجاز بھائی، اگر وہ ناظرین اور سامعین کرنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے پختہ اور اللہ پر کامل یقین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
بندے کی ڈپریشن انگزائٹی جو ہے وہ دور کر کے اس کے اندر ایسا سکون اور روحانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کر، اس کی روح راضی ہو جائے گی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سکون فراہم کریں گے کہ دنیا کے اندر اس نے ایسا سکون دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ جس بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے، کائنات کی کوئی طاقت، کوئی پریشانی نہیں ہے جو اس کے نزدیک بھی آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کی روح کو سمجھے کہ روزہ نام کس چیز کا ہے، روزہ نام ہی روحانیت کا ہے۔ اگر بندے کے روزہ رکھنے کے باوجود اگر روح صحیح معنوں میں روزے کے مقصد کو نہیں نہ سمجھی تو پھر روزہ رکھنے کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کی عبادت، قیام کو لاگو کرے۔ رمضان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور احتساب کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی رمضان کے اندر قیام کرے گا، اس کے اندر روحانیت آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے رک جائے۔ یہ مہینہ جو ہے انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، گناہوں سے رکنا سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و اثار جیسی عظیم عملی نعمت کو اپنی زندگی میں لے کے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ڈپریشن انزائٹی جتنی بھی ہے ساری دور فرما دے گی۔ ساتھ ایک اجاز بھائی ناظرین اور سامعین کو ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتلاؤں جو پریشانی کے وقت تم پڑھا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جو بندہ یقین اور دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کا ذکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی سے جتنی بھی ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، انزائٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک سکون قلب کا مہینہ ہے جو ہمیں قرآن، عبادت، صبر اور ایثار کے ساتھ روحانی اطمینان عطا کرتا ہے۔ جب نفس کی خواہشات دبتی ہیں تو دل اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے اور بے چینی کی جگہ سکون لے لیتا ہے۔ آج کی نشست یہی تمام ہوئی، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگلی نشست تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس حکمت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔